أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ سب کو اللہ تعالیٰ ان کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کی رات بہت بڑی رات ہے اور اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت اس نعمت عظمیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ نبی رحمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت اسی نعمت کے صدقے سے آئی ہے، چونکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے، یعنی سب سے زیادہ عظمت والی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکرانے کے طور پہ سنی اسی نعمت کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک شکرانے کے طور پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو لفظ ہے نا میلاد، عربی میں اسے کہتے ہیں میلاد، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے آنے کا ذکر کرنا، کسی کے آنے کا ذکر کرنا۔ کون آیا، کب آیا، کدھر آیا، ماں کون تھی، باپ کون تھا، آیا کون ہے، بھیجا کس نے ہے، لایا، اسے میلاد کہتے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک جو میلاد کو شرک سمجھتا ہے اسے شرک کی تعریف میں نہیں پتا۔ شرک اور چیز ہے، میلاد اور چیز ہے۔ بلکہ جو میلاد منائے وہ مشرک ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو میلاد مولود کسی کا پیدا ہونا، تو جو پیدا ہو وہ مخلوق ہوتی ہے اور جو پیدا کرے وہ خالق ہوتا ہے۔ ہم حضور کا میلاد منا کے یہ بات ثابت کرتے ہیں حضور مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ یعنی میلاد منانے والا تو شرک سے بہت دور ہے، شرک سے بہت دور ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ میلاد میں ہم ذکر کرتے ہیں انبیاء کا۔ اگر تو نبی کا ذکر شرک ہے، رکیے گا، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کیجئے ابراہیم نبی کا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کیجئے اسماعیل نبی کا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ذکر کیجئے ادریس نبی کا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ذکر کیجئے موسیٰ نبی کا۔ نبی تو نبی رہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، نبی کی ماں کا بھی ذکر ہے۔ اچھا جی، میلاد کیا ہے؟ انبیاء کا ذکر، نبی کا ذکر۔ یہ ہم جو کر رہے ہیں نا، یہ ذکر میلاد ہے۔ میلاد مکے میں ہوا ہے، ہم ذکر میلاد کر رہے ہیں، اور ہم میلاد میں حضور کی فضائل بیان کرتے ہیں۔ فضائل ہے تو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کے فضائل ہوتے ہیں، آپ کی بھی کوئی شان ہے جو اللہ بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یہ آپ کا میلاد ہے، نہیں غور نہیں کیا۔
آپ کا میلاد اللہ بیان کرتا ہے اے انسان and we create the man with mixed sperm drop. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا، یہ ہمارا میلاد ہے۔ ہم بنے پانی کے ملے جلے قطرے سے۔ اچھا، حضرت آدم کا میلاد بھی اللہ بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ یہ حضرت آدم کا میلاد۔ اچھا، اگر دونوں آیتوں کو غور کرو، آدم بنے مٹی سے، یہ آدم کا میلاد، ہم بنے پانی کے ملے جلے قطرے سے، یہ ہمارا میلاد۔ آدم مٹی ہم پانی، آدم مٹی ہم پانی، یعنی بننے میں ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں، اپنے ابے جیسے نہیں، زہرا کے ابے جیسے کیسے؟ تو آپ غور کیجیے گا، اللہ میلاد بیان کرتا ہے، یہی میلاد ہوتا ہے۔ کسی کا آنا تو میلاد ہے نا۔ میں نے میلاد کی تعریف یہ کی ہے، کسی کے آنے کا ذکر کرنا، یہی میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ میلاد۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک میلاد پڑھتا ہوں، ٹھہرنا، سورہ قصص کی طرف چلو ذرا۔ سورہ قصص ہے، یہاں پہ میلاد ہوا ایک نبی کا۔ اچھا، ابھی میلاد ہوا نہیں، فرعون نے خواب دیکھا کہ میرا تختہ الٹ رہا ہے۔ کس نے خواب دیکھا؟ فرعون۔ اس نے نجومیوں کو خواب بتایا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، میرا تختہ الٹ رہا ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا اور تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ اس نے کہا یعنی نبی آئے گا یعنی میلاد ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نبی کی آمد کو میلاد کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میلاد ہوگا ایک نبی کا تو تیرا تختہ۔ اس نے کہا اچھا وہ نبی آ گیا ہے؟ نجومیوں نے کہا ہمارا علم بتاتا ہے کہ ابھی آیا نہیں لیکن آنے والا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں پھر نبی آنے ہی نہیں دوں گا، میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا۔ آپ نے غور نہیں کیا، جس نے کل کہا کہ میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا وہ کل فرعون تھا۔ جو میلاد کو روکے وہی تو فرعون ہے۔ یہ فرعون ہے نا جس نے میلاد روکا ہے کہ بے موسیٰ نہ آئے، میلاد نہ ہو۔ اچھا، اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس نے کہا یذبح ابناءہم، جس گھر بچہ پیدا ہو ذبح کر دو، ویستحیی نساءہم، جس گھر بچی پیدا ہو چھوڑ دو، بچے ذبح کر دو، بچیاں چھوڑ دو، بچے ذبح کر دو۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ کون نبی آ رہا ہے بچے ذبح ہو رہے ہیں؟ حضرت ہر زبان بولے حضرت۔ اب ذرا ٹھنڈے مزاج سے سوچئے گا، موسیٰ نبی آ رہے ہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں، میرا نبی آ رہا ہے گھر گھر بچہ ہو رہا کیا اچھا نہیں بیٹھ سے پانی نہیں پیوں گا، میں پانی میں خطاب میں نہیں پیتا۔ مجھے ایک بات کا جواب دے، جب میرے اور تیرے نبی تشریف لائے، جس گھر بچی بچہ پیدا ہونا تھا، اللہ نے بیٹی دی؟ کیا دیا؟ بیٹا۔ یہ پکی بات ہے، تاریخ کی معتبر بات ہے، اللہ نے بیٹے دیے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار بیٹی تو رحمت ہے، نبی کے آنے پہ بیٹے کیوں دیے؟
اور فرمایا جب میں انہیں بیٹیاں دیتا تھا تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے، میں نے بیٹے اس لیے دیے یار ہوتا ہے پیار بندے بگڑے نہیں چاہیے۔ بندوں کے چہروں پہ رونق چاہیے، ان کو ہم سمجھ آئیے جس دن میلاد ہوئے چہرے کھلے کھلے چاہیے۔ اچھا اس نے بچے مروائے، ذبح کروائے، فرعون نے بچے بولے، بڑے پیارے لوگ ہیں آپ، فرعون نے بچے 70,000 بچہ، کتنا؟ ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، 70,000 بچہ اس نے ذبح کروایا۔ اچھا اس نے پورا زور لگا دیا، پھر بھی نبی آ گیا۔ فرعون نے پورا زور لگا دیا پھر بھی میلاد ہو گیا۔ فرعون نے پورا زور لگا دیا، ہاں جی کل کے فرعون نے بھی زور پورا لگایا تھا، میلاد پھر بھی ہو گیا تھا، ویسے آج کا فرعون بھی زور تو لگا رہا ہے، میلاد پھر بھی ہو گیا۔ بس آج 12 ربیع الاول ہے نا، میں نے آج باتیں میلاد کی کر دی۔ دیکھیں میری ایک عادت ہے کہ میں موقع کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہوں، تو اس لیے میں نے آج آپ کو میلاد کر دیا۔ آپ پہلے ہی پکے میلادی ہیں، مزید میلادی ہو جائیں۔ اچھا موسیٰ آ گئے، 4 نمبر آیت، حضرت موسیٰ آ گئے۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، جب موسیٰ نبی ماں کی گود میں تشریف لائے، فرعون کو خبر ملی، فرعون نے کہا جاؤ اگر بچہ ہو تو ذبح کرو، بچی ہو تو چھوڑاؤ۔ فرعون کے فوجی آئے، موسیٰ کی ماں کو پتہ چل گیا، سوچا وہاں پہ رکھو جہاں پہ نظر نہ جائے، صحن میں تندور تھا، حضرت موسیٰ کو تندور میں رکھا، اوپر ڈھکن دے دیا، فوجی داخل ہوئے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، سارے گھر کی چھان پھٹک کی، کہیں پہ بچہ نظر نہیں آیا۔ باہر نکل کے ایک دوجے کو کہیں دینے ویخنا فرعون کو پلیکھے ہی لگا، ہاں جی فرعون کل بھی پلیکھے جی سی۔ اچھا ایک پلیکھا کہنے واپس چلے گئے، ادھر حضرت موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہے، بیٹا جی اماں جا تندور میں سے بھیا کو نکال۔ جب تندور کا نام آیا نا، بچی نے ماں کا چہرہ دیکھ کے کہا اماں میں تو ابھی تندور میں آگ جلا کے آئی ہوں، ادھر آگ کا نام آیا، ماں کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے جا کے تندور کا ڈھکن اٹھایا، موسیٰ کی ماں کیا دیکھتی ہے، آگ کے شعلے جل رہے ہیں، نبی کھیل رہا ہے۔ کیا میرے دوستوں نے غور کیا، آگ نبی کا حیا کرتی ہے، آج نبی کا 2025 کا بلوانا کرے نہ کرے، آگ نبی کا حیا کرتی ہے۔ جو نبی کا حیا نہ کرے میں اسے مولوی تھوڑی نہ کہوں گا، بلوانا ہی کہوں گا۔ آگ نبی کا ہاں جی حیا کرتی ہے، آگ چاہے موسیٰ کے سامنے ہو چاہے محمد کے دادے کے سامنے ہو، حضرت ابراہیم کے سامنے ہو، آگ نبی کا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب منجیک میں تھے، ابھی آگ میں نہیں گئے، وہ آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا ہو از یو، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی مجھے جبریل کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلا جا، تو جبریل ہے، وہ جلیل ہے، ہم خلیل ہیں، یو کین گو، تم جا سکتے ہو، آگ نبی کا۔ بس یہی بات ہے، آگ نبی کا، نبی تو نبی رہے۔ جب اسے مدارج النبوہ میں یہ بات موجود ہے، چھوٹی کتابوں میں یہ بات مل جاتی ہے، نبی تو نبی ہیں۔ جب ابراہیم آگ میں گئے ہیں نا، نمرود کی بیٹی چھت پہ کھڑی حضرت ابراہیم کو دیکھ رہی تھی، دل میں محبت آ گئی، خیال کیا بچا تو نہیں سکتی، چل مر تو سکتی ہوں نا، اس نے بھی چھلانگ لگا دی، ابھی یہ آگ تک پہنچی نہیں، حکم ہوا جبریل جی مولا یہ کون ہے؟
مولا پلیت کی بیٹی ہے سڑنے دے، فرمایا اس کا بال بھی باقا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا اس نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ فرمایا تو اس کے کلموں کا انتظار کر رہا ہے، میں اس کے دل میں خلیل کی محبت دے دوں۔ یعنی معلوم ہوا جس دل میں خلیل آ جائے آگ اسے نہیں لگتی، تو جس دل میں حبیب آ جائے۔ یہ قبلہ علامہ منیر یوسفی صاحب، میں حقیقت عرض کر لیتا ہوں، یہ ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، وہ سچی مچی میری آئیڈیل شخصیت ہے۔ میں نے کبھی مولوی نہیں سنے نیٹ پہ، میں نہیں سنتا، میں پتہ نہیں، بس کوئی مولوی آ بھی جائے تو بس میں 2 منٹ دیکھی، میں نہیں سنتا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن قبلہ منیر یوسفی صاحب، میں نے انہیں تسلی سے سنا ہے، وہ واقعی قرآن کے مفسر تھے اور وہ قرآن بہت پڑھتے تھے۔ آپ جنہوں نے سنے آپ بتائیں گے، وہ بہت قرآن پڑھتے تھے، اور اس وقت نوجوان نسل کو قرآن کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک محفل میں لاہور میں عرض کیا تھا کہ ہمیں نعت خوانی نہیں اتنی چاہیے لیکن اتنی نہیں چاہیے جتنی ہو رہی ہے۔ 10 نعت خوان، 15 نعت خوان، کیا کرنے ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا ملتا ہے؟ آج تک صدیاں گزر رہی ہیں، کسی نعت خوان نے فائدہ دیا ہے؟ ہمیں اپنا ہی فائدہ کیا ہے۔ جب بھی فائدہ دیا ہے دین کو علماء نے دیا ہے، علماء حقہ نے دیا ہے، صوفیاء علماء دین کے کام آئے ہیں۔ خیر میں آگے پڑھوں جی، 6 نمبر آیت تک میں پڑھ چکا ہوں۔ نبی کا میلاد پڑھنے پڑھنے بھی قرآن میں جو اچھا بولوں ذرا آیت نمبر 7 والا ہو جی۔ حضرت موسیٰ کی ماں پہ اللہ نے وحی کی کہ اے نبی کی اماں، تیرے بچے کو خطرہ ہے، تو مولا کیا کروں؟ فرمایا اسے دریا میں چھوڑ کے صندوق تیار کیا، حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا، ڈھکن بند کیا، دریا میں چھوڑا، دریا کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی نہیں، اور ادھر آگ حیا کرتی ہے، ادھر پانی حیا، یعنی نبی کا دیکھتے ہیں کون کون حیا کر رہا ہے۔ اچھا ذرا دھیان کرے جی، اب یہ صندوق تیر رہا ہے، ادھر سے وہ شہر کرتی ہوئی آئی، یہ کون ہے؟ نظر صندوق پہ پڑی حضرت کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ، نظر پڑ گئی، نوکرانیوں کو کہا قریب کرو، صندوق قریب آیا، ڈھکن اٹھایا، بچہ نظر آیا، اپنے پلو میں فوراً لپیٹا، لپیٹ کے محل کی طرف گئی، فرعون کی نظر پڑ گئی، فرعون نے کہا رک آسیہ، فرمایا کیا ہے یہ، کیا ہے؟ فرمایا تیرے والا نہیں، کہا رک نہ، رک تو صحیح، نیک بیوی تھی نا، رک گئی۔ قریب آ کے فرعون نے جب یوں پلو پیچھے کیا، بچہ نظر آیا، فرعون نے کہا آسیہ تمہیں پتہ ہے میں بچے مروا رہا ہوں، میں اسے بھی مروا دوں گا۔ جناب آسیہ نے جواب دیا خاموش، مروا دیے جو مروانے تھے، اس کی طرف میلی آنکھ نہ کرے، میلی آنکھ دیشا کیا میں انہی بچے مروا چھڑے نے، 70,000 بچہ، اس وقت تو خاموش رہی ہے، ایدے باری کی ہوئی ہے۔ جڑا جواب آسیہ دیتا ہے ایتھے سورہ قصص دی آیت نمبر 9 وچے تسی کہو میں پڑھا، فرمایا میں اسے نہیں مرنے دوں گی، وجہ یہ ہے قرۃ عین لی، قرۃ عین لی، میں پنجابی ترجمہ کرتا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے۔ آپ فرماندیاں نے میں جدوں اینوں وینیاں میریاں اکھاں نوں ٹھنڈ پیندی، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے۔ اب ذرا پورے توجہ سے سننا اور عقیدے مضبوط ہو جائیں گے۔ اللہ نے سورہ تحریم، یہ 66 نمبر سورہ ہے، یہاں پہ یہ آخری آیت آسیہ کی شان میں آئی ہے۔ سورہ تحریم کی یہ والی آخری آیت، آسیہ کی یہ آیت
یہ آسیہ کی شان میں آئی ہے. یہ آیت آسیہ کی شان میں آئی ہے. میں دو ہی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا پروردگار یہ کافر دی بیوی ہے تو شانہ بیان پیا کر رہے. آپ فرمایا ایڈا سیانہ نہ بن ویندا نہیں نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی ویندا نہیں نبی نو ویکھ کے. ہن جڑا جملہ پنجابی چ عرض کرا نا ٹھنڈ تھانوں بھی پی جانی ہے کہ جنوں موسیٰ نو ویکھ کے ٹھنڈ پوے اگر آسیہ ورگا کوئی نہیں صدقے جاواں سیدہ آمینہ تو جنہاں نو محمد نو ویکھ کے ٹھنڈ پوے. اب موسیٰ آسیہ کی گود میں پل رہے ہیں. میں نبی دا میلاد پڑھنا ہوگا پڑھنا قرآن میں چھو. اب موسیٰ آسیہ کی گود میں پل رہے ہیں. بتقاضۂ بشریت حضرت موسیٰ کو بھوک لگی. یار بھوک لگ جاتی ہے لگ گئی نبی کو بولو بھوک لگی حضرت موسیٰ. آسیہ نے آواز دی فرعون جلدی سے آیا. اب کیا ہوا دیکھتا نہیں بچے کو بھوک لگی. اچھا بطور مزاح میں ایک جملہ کرنا ہوگا. میلاد ہے نا میرا خوش ہو کے منا رہے 70,000 بچہ مروان والا. آسیہ نے فرمایا میں انہوں نے مرد دینا. کہنا ٹھیک ہے. کسی غور کوئی نہیں کیتا. میں دوبارہ سمجھانا جن نے 70,000 بچہ مروا چھڑے ہیں گھر آیا تے آسیہ دی گود وچ بچہ ویکھیا ہے. آسیہ فرمایا ہاتھ نہ لائی. کہندا ٹھیک ہے. یعنی جڈا بڑا مرضی فرعون نے باہر ہوئے گا ایک کھانا نہیں. بھائی لمحہ فکر ہے نا گل قابل غور ہے. آسیہ فرمایا خبردار ہاتھ نہ لائی. اچھا فرمایا انتظام کر دودھ کا. دیکھتا نہیں بھوک لگی ہے بچے کو. محل میں چلا گیا جا کے اعلان کیا حضرات دائی چاہیے دائی. محلہ میں دیکھا یہ بچے مروانا تھے انہوں دائی دی لوڑ. تسی ویسے غور نہیں کیتا اس آخیا سی مروا چھڑا گا. اللہ فرمایا تیرے کاری پالا گا تیرے سینچ بنے گا ایتھے ہی جوان ہوئے گا ایتھے ہی تیرے نال نبڑے گا. بھائی غور ہے نا جی. میں بس میلاد پر سون دیا ہے جی ترتیب میں میلاد سون دیا ہے جی. جب فرمایا نا بھوک لگی ہے دودھ کا انتظام کر. کافرہ دائیاں کون سی بولی بولے ہو کون سی سارے بولو کون سی کافرہ دائیاں آئیں. جب کافرہ دائیوں نے نبی کو دودھ پلانے کی کوشش کی. اب میں 12 نمبر آیت پہ آ گیا. انہوں نے کافرہ دائیوں نے نبی کو اٹھانا چاہا دودھ پلانا چاہا. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ہم نے کافرہ دائیوں کا دودھ موسیٰ نبی پہ حرام کیا. نبی بھوک برداشت کی تھی یہ حرام نہیں پیتا. جی موسیٰ علیہ السلام نے بھوک برداشت کر لی کافرہ کا دودھ نہیں پیا. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھ آ گئی موسیٰ نبی ہو دودھ کافرہ کا پیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. موسیٰ نبی ہو دودھ کافرہ کا پیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا اگر موسیٰ نبی ہو دودھ کافرہ کا پیے یہ نہیں ہو سکتا تو محمد نبی ہو. اچھا اگلا جملہ اس سے بھی پیارا ہے. آپ کو قرآن پڑھ کے یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی کی دائی کافر نہیں ہوتے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو نبی کی دائی کافر. سارے بولو کہ تم اگلا جملہ ملے گا نبی کی دائی کافر. اب اگلا جملہ سنو اور دل میں مچل جائے گا. نبی کی اگر دائی کافر نہیں ہوتی مائی کافر کیسے ہوتی. جس کے دل میں نبی کے والدین کا جتنا حیا ہے اتنے پیار سے سوال کر.
ایک دن سفر کر رہے تھے تو نیند آ گئی، دھوپ بہت زیادہ، عرض کرنے لگے اللہ مجھے نیند آئی ہے تو دھوپ بڑی ہے، اللہ فرمائے ڈنڈا گڈو وہی درخت بن جائے گا۔ ڈنڈا درخت بنا، ڈنڈا درخت نہیں بنا، بنا ڈنڈا درخت بنا۔ نیند کر کے جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے ہیں نا، اللہ نیند تے پوری ہوگی پر بھوک لگی ہے، اللہ فرمائے موسیٰ پھل پک گئے نے کھانا نہیں کرتا، یہ تو پھل لا کے کھا لے دینا تے مولا سفر اگے وے تے میرا ڈنڈا، اللہ فرمائے درخت کو ہاتھ پاؤ پھر ڈنڈے کا ڈنڈا ہی ہے۔ میں ان کدی شان پہ پڑھنا نہیں ڈنڈے دی کیا کہنے۔ اچھا ایک میں کتوں پہ پڑھنا ٹھہرو، اے سورت واہا ہے کوئی ڈنڈا نبی دے ہاتھے چے، اے سورت واہا 20 نمبر سورت ہے، اللہ فرمائے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کالا یا عصایا، مولا یہ میرا ڈنڈا ہے، اللہ فرمائے ڈنڈا چھوڑو ہم اژدہا بنا دیں گے۔ اژدہا بنا نہیں بنا، پھر اس نے کیا کیا، وہ جو سارے سانپ تھے انہیں کھا گیا، مولا اب میں کیا کروں، اللہ فرمائے ڈونٹ فیئر موسیٰ، ڈرنا نہیں، اژدہا کو ہاتھ ڈالے پھر ڈنڈے کا ڈنڈے یہ میں کدی شان پہ پڑھوں، کدا ڈنڈا نبی دا ڈنڈا۔ اچھا اوہی ڈنڈا ہاتھے چے ہن اللہ نے فرمایا موسیٰ راتوں رات نکلو، حضرت موسیٰ نکلے، آگے پانی پیچھے فرعون کے ماننے والے، آگے پانی، مولا اب کیا کرو، فرمایا ڈنڈا پھینکو، کیا پھینکو، ڈنڈا پھینکو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا، پانی اوپر اچھلا، لینٹر پڑ گیا، پانی کا چھت پڑ گئی، اب پانی کے اندر موسیٰ، ماننے والے بھی پانی کے اندر، فرعون نے دیکھا یہ تو چھت ہے پانی کا، چلو اندر، فرعون بھی اندر، فرعون کے ماننے والے بھی اندر، اب نبی بھی اندر، فرعون بھی اندر، عذاب نہیں آ رہا، پتہ کیوں، نبی اندر، عذاب نہیں آ رہا، پانی گر نہیں رہا کیونکہ نبی اندر ہے۔ اب آپ کو عذاب کا فلسفہ سمجھ آ گیا، نبی جب تک قوم میں رہے عذاب نہیں آتا۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، ٹھہرو، میرے سامنے سورہ طٰہٰ ہے، بلکہ میرے سامنے سورہ نوح ہے، 71 نمبر سورہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ عذاب بھیج، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ابھی عذاب بھیج، ابھی عذاب بھیج، ابھی عذاب بھیج۔ جب کہا نا ابھی عذاب بھیج، اللہ فرمائے نوح کشتی بناؤ، اس میں سوار ہو جاؤ، کشتی گاؤں سے باہر جائے پیچھے عذاب آ جائے گا، آپ جاؤ تاکہ عذاب آئے، آپ جاؤ تاکہ عذاب آئے۔ اب آپ کو سمجھ آئی، موسیٰ پانی میں ہے، پانی سے گئے پیچھے عذاب آیا، نبی جائے عذاب آئے، نبی جائے عذاب آئے۔ عذاب کا فلسفہ یہ ہے، نوح آپ امت میں سے جاؤ پیچھے عذاب آئے، موسیٰ آپ باہر جاؤ پیچھے عذاب آئے، لوط آپ جاؤ پیچھے عذاب آئے۔ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، گناہ یہاں پہ عام ہے، شراب یہاں پہ عام ہے، لواطت یہاں پہ عام ہے، ہم جنسیت یہاں پہ عام ہے، حرام یہاں پہ عام ہے، تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ نبی جائے تاکہ عذاب آئے، نبی جائے تاکہ عذاب آئے، نبی جائے تاکہ عذاب آئے۔ پتہ چلا اگر اس امت میں عذاب نہیں آ رہا، محمد ہے۔ اللہ آپ کو رشتے اور برکت عطا فرمائے۔ کیا میں امید کروں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، ڈنڈا نبی کا یارہ تسی چوک بیٹھے ہو، ٹھہرو یارہ، ڈنڈے تے ایک آیت اور پڑھنی پڑے۔ حضرت موسیٰ دا ڈنڈا، ٹھہرے اجے، اے سورہ بقرہ ہے، 12 قبیلیاں دے 12 بندے نبی موسیٰ کو گئے نے، اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ لِقَوْمِهِ، 60 نمبر آئے تھے، بندوں نے نبی سے پانی مانگا، بندوں نے نبی سے مانگا، بندوں نے نبی سے مانگا۔ مولانا بندے نبی کو مانگ دے دے،
اچھا چلو کوئی آیت پڑھاؤ کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگیتا، نہیں کوئی آیت نہیں آئی. انہاں پانی منگیا، اللہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا بجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا. نہیں آیا؟ بندے چپ کیوں نے نہیں آیا؟ اچھا اے تے نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں، نبی گو دے چوبے تے مارے اڈی، پھر پانی آتا ہے. اچھا ایک بات ویسے یاد رکھنا، حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے نکلا، اسماعیل نے ایڑی رگڑی پانی پتھر میں سے نکلا، ڈنڈا پانی پتھر میں، ایڑی پانی پتھر میں، اور یار پتھروں میں سے پانی نکل جاتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے، صحابہ نے آپ کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، میلاد والے نبی نے ہاتھ دراز کیا، حضور کی پانچوں انگلیوں میں سے پانی جاتا. اچھا ہن تھانوں ڈنڈے دیا شاناں تے سمجھ آ گئی. میں باہر آیتاں ڈنڈے تے پڑھ چھڈیاں نے. کدا ڈنڈا ہے؟ گڈن تے درخت پہ بندا ہے، سٹن تے اضحا پہ بندا ہے، پانی وال سٹن تے لینٹر پیندا پیا. قبلہ حضرت جی تواڈی عقل شریف دے اندر تے موسیٰ نبی دا ڈنڈا نہیں ہوندا، نبی کیویں آ گیا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. ایک نبی دا میلاد اور پڑھ لیا، انہیں بابا نبی نے جنہوں دا میلاد دیتے، لیکن ایک دا اور پڑھ لیا. سورہ اچھا چلو سورہ صاد کی طرف آؤ، 38 نمبر سورہ. ایتھے بھی میلاد ہے. اللہ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرماتا ہے اے ساڈا پہلا نبی ہے جنوں اسی مٹی دا بنایا ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم کس چیز کے بنے؟ مٹی سے. میلاد ہونے لگے. یارا جدو نبی آئے تھے انہوں میلاد آنے لگا اور نبی لگایا ہو. اللہ فرماتا ہے یہ ایسا 70 نمبر آیت آ گئی، ہم پہلے نبی بنائیں گے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر ہم اسے سجائیں گے. پہلے بنائیں گے پھر سجائیں گے. یہ مطلب ہے جتھے آدم نبی ہوندے ہوں جے سجاوٹ ایتھے ضروری ہے تے جتھے محمد ہوندے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر ہم آدم میں اپنی روح پھونکیں گے. اپنی روح کس کی؟ اپنی کس کی؟ اللہ کی. روح کس میں؟ جسم کس کا؟ اس میں روح کس کی؟ پھر بولو جسم کس کا؟ اس میں روح کس کی؟ شرک تو نہیں ہوا؟ دیکھ لینا اگر جسم آدم کا ہو اس میں روح اللہ کی ہو شرک نہیں ہوتا، تو اگر جسم محمد کا ہو اس میں نور اللہ کا ہو. جھک جاؤ. جدو روح تھوکی فرمایا جھک جاؤ. سارے جھک گئے، سارے جھک گئے، کوئی رہ کے نہیں گیا، ایک رہ گیا، وہ آج بھی رہ گئے. وہ جڑا رہ گیا نا، اللہ فرماتا ہے کالا یا ابلیس، اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ فرمایا کیڑی شے نے تینوں منع کیتا ہے اینوں سجدہ کرن تو جنوں میں اپنے ہتھاں نال بنایا. میں اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا ہے. جدو سارے چک گئے نے تینوں کی کوئی غور نہیں کیتا. اللہ پہ فرماتا ہے جدو سارے جو چک گئے نے تینوں کی، وہ جدو سارے مناتے نے پہ خوانوں کی. اس کے منو اے وے کہ خلقتانی من النار، میں آگا وخلقتہ من طین، اے مٹی ہے. بس آخری آیت پڑھ لگا. جدو انہیں نبی نو مٹی آکھیا نا کالا فخرج، اللہ فرمایا دغا ہو جا. فخرج چل دغا ہو. پیر کرم شاہ صاحب نے ترجمہ کیتا ہے فخرج نکل جا. اللہ حضرت بھی یہی ترجمہ کیتا ہے فخرج نکل جا. انگلش کی ترجمہ کر لیتے ہیں فخرج گیٹ آؤٹ، یو کین گو فرام دس ایئر، دغا ہو نکل جا. میں دو ہاتھ جوڑ کے پوچھنا اللہ یہ جنت جو فرشتیاں کو پڑھاتا ہے، فرشتیاں کا استاد ہے، تو فرمانا ہے دغا ہو جا.
فرمایا بیٹا نہیں آدم نبی دا میلاد ہے، شیطان دا کی کام؟ واہ 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 واہ، آخری جملہ سنو تے مینوں اجازت دیو، جتھے آدم دا میلاد ہوئے شیطان دا اوتھے کوئی کام نہیں تے جتھے محمد دا میلاد ہو۔ حضرت کا خیال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو پڑھ دے تے پڑھنیاں تے آئی تے ہی نا، میری زندگی چ کہانیاں تے ہے ہی کوئی نہیں، آیات ہی پڑھنیاں نے۔ عقیدہ ختم نبوت تے جڑی بڑی مشہور آئے تھے نا وہ پڑھ لینے ہیں۔ اچھا ویسے میں ایک عرض کرا جی، اے جڑا لفظ ہے نا نبی، نبی کی لفظ ہے؟ نبی، سارے بولو یہ اے لفظ ہے نبی، نبی اے نبی نابا وچ، نابا 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 دا معنی ہوتا ہے خبر، کی معنی ہے؟ ہن جدوں اسی کہیے نا نبی معنی ہوئے گا غیب دی خبر دینا۔ اے معنی اساں کرو نہیں آتا، کتاباں وچ آتا ہے، لغت دی کتاباں وچ جیڑا غیب دی خبر دے اونوں بولی بولے، جیڑا غیب دی خبر دے اونوں، مثلا جبریل علیہ السلام نو ویکھیا جی غیب ہے نا، حضور دسیا من گئے نہیں، اجے بھی نہیں سمجھے۔ میکائیل ویکھیا غیب ہے نا، حضور دسیا من گئے ہیں۔ اسرائیل ویکھیا غیب ہے نا، حضور دسیا من گئے ہیں۔ جنت ویکھی غیب ہے نا، حضور دسیا من گئے ہیں۔ معاشر ویکھیا غیب ہے نا، حضور دسیا من گئے ہیں۔ یہ تے ساری گلاں ایک پاسے رہ گئیاں، اللہ ویکھیا یہ کا مطلب ہے اللہ جس کے در سے ملے اسے محمد ہے۔ میں تمہیں ذرا گفتگو کے اندر ختم نبوت سمجھا دینا۔ نبی کی ایک تعریف اور بھی ہے کہ نبی وہ آندے نے جدے نال اللہ گل کرے، جدے نال اللہ یعنی اللہ جس سے کمیونیکیشن فرمائے، کمیونیکیٹ ہو جائے، اللہ جس سے اللہ بات کرے وہ نبی ہوتا ہے۔ وہ پڑھو پڑھو نبی کی تعریف پڑھو، جس سے اللہ بات کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ پھر بولو اللہ جس سے بات کرے اسے، جن اللہ گل کرے انہوں نبی آتے نے۔ اللہ نے آدم سے بات کی نبی ہو گئے، شیش سے بات کی نبی ہو گئے، نوح سے بات کی نبی ہو گئے، دانیال سے بات کی نبی ہو گئے، موسیٰ سے بات کی نبی ہو گئے، خلیل اللہ سے بات کی، بات رک نہیں رہی، بات رک نہیں رہی، بات چل رہی ہے، ابھی بات رک نہیں رہی۔ خلیل سے بات کی نبی ہو گئے، چلتے چلتے اسماعیل سے بات کی نبی ہو گئے۔ یہ بات کا سلسلہ چلتا ہوا حضرت عیسیٰ پہ آیا، نبی ہو گئے۔ جب تیرے اور میرے نبی پہ آیا نا، اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محمد جب سے ہم نے آپ سے بات کی ہے نا، اب آپ کے بعد ہم کسی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ حج میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے۔ نہیں توجہ نہیں کی تھی، دوبارہ پڑھنا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے، دکھائے نوری دکھائے، جسے نظارے دکھائے جائے اسے نبی کہتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض۔ ابراہیم کو دکھائے گئے، مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے۔ جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائے اسے نبی کہتے ہیں، جس کے سامنے بنائے جائے اسے خاتم النبیین ہے۔ چلو میں دو آیتیں پڑھتا ہوں، سورہ یوسف کی طرف آنا 12 نمبر سورہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بابا حضرت یعقوب سے جدا ہوئے نا، حضرت یعقوب اتنا روئے، اتنا روئے۔ اللہ بیان کرتا ہے فَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئے۔ تو غور نہیں کیتا
یعقوب دا ایک یوسف جدا ہوئے ہیں، یعقوب صبح و شام روئے نے کربلا میں چلی گئی 18 یوسف۔ ہائے یہ محرم کے ٹاپک ہے، میں محرم میں آتا ہوں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اب جب حضرت یعقوب کی خبر بیٹے کو ملی یوسف کو، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، قمیض لگن دی دیر ہے اللہ اکھاں دے چھڑے۔ اب اگلا جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبی۔ نبی آئے، میرا نبی آیا، وہ جب آئے نا تو طواف کعبہ کر رہے تھے دادا جان عبد المطلب، طواف کعبہ کر رہے تھے، خبر آئی کہ نبی آ گیا، دیکھتے ہیں کعبہ جھک رہا ہے، جھکتے ہوئے کعبے کو دیکھ کے فرماتے ہیں کعبہ لوگ تیری طرف تو میرے گھر کی طرف، آواز آئی گھر چلے جائیں کعبے کا کعبہ آ گیا۔ یہ اہل سنت کے امام کا جملہ ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب آدھا حضرت کا کلام پڑھ کے میں کہا کرتا ہوں کعبے کو جس نے کعبہ بنایا اسے محمد کہتے ہیں۔ اچھا ایک آیت پڑھ لیں، مولا یہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میرا گھر ہدایت کا ہے، میری توجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا کعبہ ہدی للعالمین کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ کعبہ کعبہ بنے ہے، کعبہ بنے ہے مٹی دا، سیمٹ، پتھر، گارا، پتھر، یہ پتھر ہدایت نہیں نہ کرتے۔ نہیں آپ مسیح تھے آقا نہیں بڑی اٹا لگی ہے، انہیں ہدایت نہیں کرنی، اے لکڑی ہے ممبر ہے انہیں ہدایت نہیں کرنی، یہ دے اتے کوئی آ کے بوے گا۔ یہ دا مطلب ہے جدو تو یاد آئے گا کعبہ تے جے اللہ فرمائے کعبہ ہدایت کرتا ہے، کعبے کے پتھر کو نہ دیکھنا، پتھر ہدایت نہیں کرتا، تمہیں بنانے والا یاد آنا چاہیے، اور اسے بسانے والا یاد آنا چاہیے۔ نہیں تسی ہولی بولے ہو خیرو، کعبے کو بنانے والے حضرت آدم ہے، تمہیں آدم یاد آنے چاہیے۔ کعبے کی دیواریں اٹھانے والے حضرت ابراہیم ہے، تجھے ابراہیم یاد آنے چاہیے۔ کعبے کو بسانے والے مصطفیٰ ہے، تمہیں مصطفیٰ یاد آنے چاہیے۔ کعبے میں آنے والا مرتضیٰ ہے، تمہیں مرتضیٰ یاد آنا چاہیے۔ ایک مطلب ہے جب اللہ فرمائے کعبہ ہدایت کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے یاد کرو ابراہیم کو، اسماعیل کو، محمد رسول اللہ کو، علی المرتضیٰ کو، تمہیں ہادی یاد آنے چاہیے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے تمہارا؟ اچھا اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مولا یہ کیوں ہدایت کرتا ہے؟ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی، نور ہے، کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ کیا نور ہے؟ قرآن۔ کیا نور ہے؟ کوئی مولوی انکار تو نہیں کرے گا؟ سارے بولو نور ہے، مان گئے؟ چلو پھر اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا۔ نور ہے، تھا، ہے، تھا نہیں ہے، نور ہے، بولو قرآن نور ہے، تو پھر سنو وہ اس کے پیچھے نہیں گئے،
حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ اگر وہ مکے میں ہے نور پیچھے مکے پہنچا، اگر وہ مدینے میں ہے نور پیچھے مدینے پہنچا، اگر وہ غاروں میں ہے نور پیچھے غاروں میں پہنچا، اگر وہ یاروں میں ہے نور پیچھے یاروں میں پہنچا۔ آخر جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، اے جیڑا پیچھے پیچھے آئے اگر اے نور ہے تے جدے پیچھے آئے، جو حضور کو نور مانتے ہیں وہ تو سبحان اعلیٰ حضرت نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تو ایک طرف تیری نسل پاک میں ہے بچہ، حسین بھی نور ہے، حسن بھی نور ہے، زین العابدین بھی نور ہے، شہزادہ باقر بھی نور ہے، شہزادہ نقی بھی نور ہے، شہزادہ نقی بھی نور ہے، علی کے سارے بیٹے نور ہیں۔ اور وہ مانتے ہیں علی کو، سبحان اللہ تو کہو، اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ اچھا جب میلاد ہوا نا تو عبد المطلب نے طواف چھوڑا، گھر گئے، بس آخری جملہ حضور کو دیکھا، اٹھایا، دیکھ کے فرماتے آمینہ محمد آ گیا۔ کون آ گیا ہے؟ صلی اللہ ہو۔ اچھا یہ نام عبد المطلب نے رکھا ہے، محمد دادے نے رکھا ہے۔ آخری جملہ جب کہا نا محمد، سیدہ آمینہ عرض کرتی ہے بابا یہ نام رکھا ہے؟ فرمایا ہاں نام ہے۔ بابا ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہائے آخری جملہ تے میں جانا ہو گیا، بابا ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ جب کہا نا بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، تیرے اور میرے نبی کا چہرہ سیدہ آمینہ کی طرف کر کے فرماتے ہیں بیٹا دیکھ ایسا پہلے کبھی آیا بھی نہیں۔ آمد مصطفیٰ